السلام علیکم دوستو، آج میں لائی ہوں آپ کے لیے ایک خوفناک اور سچی کہانی جس کا عنوان ہے ظلم کا خاتمہ۔ صبح صبح گاؤں میں شور ہو رہا تھا کہ کل جس کا انتقال ہوا ہے آج شرفو کی میت قبر سے باہر پڑی ہے۔ گاؤں کے سرپنچ صاحب نے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر قبرستان گئے۔ وہاں واقعی شرفو کی میت قبر سے باہر پڑی تھی اور کسی درندے نے اس کا پیٹ چاک کر کے اس کا دل کھا لیا تھا۔ مسجد کے امام صاحب کو بلا کے ان سے اس مسئلے کا حل پوچھا۔ وہ بولے شرفو کو دوبارہ دفن کر دیتے ہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد یہ خبر آئی کہ فلاں شخص کی میت جو کل مرا تھا قبر سے باہر پڑا ہے۔ گاؤں میں بہت ہی خوف ہراس پھیل گیا تھا۔ اب تو لوگ اپنے پیاروں کو دفناتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ جب یہ پے در پہ واقعات ہونے لگے تو سرپنچ صاحب نے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی پہرے پہ لگا دی۔ آخر وہ کون ہے جو یہ صفائی کا کام کر رہا ہے؟ پہرے کی وجہ سے کچھ دن امن رہا، پھر پہرے دار بھی کچھ ڈھیلے پڑ گئے۔ سلام صاحب جو حافظ قرآن بھی تھے، ان کی ایک بیٹی شانو تھی اور 2 بیٹے تھے۔ ان کے محلے میں ایک نیا خاندان آباد ہوا۔ شانو کی ان کی بیٹی رانو سے بہت دوستی ہو گئی تھی۔ شانو کی ماں اسے منع کرتی تھی کہ ہر وقت رانو کے گھر مت گھسا کر، مگر شانو ماں کی بات ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتی۔ ایک دن رانو کے گھر ایک عجیب سا آدمی آیا ہوا تھا۔ شانو جیسے ہی ان کے گھر آئی، اس آدمی سے اس کا سامنا ہو گیا۔ وہ شخص شانو کو بہت گندی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شانو گھبرا کے وہاں سے ہٹ گئی۔ وہ جس کا نام بابو لال تھا رانو کی ماں سے بولا، یہ کنیا کون ہے؟ رانو کی ماں، یہ رانو کی سہیلی ہے۔ پھر وہ رانو کی ماں سے بولا، مجھے اپنے چاپ کے لیے کنیا چاہیے۔ رانو کی ماں، مگر مہاراج میں کیسے اس کو آپ کے حوالے کر سکتی ہوں؟ یہ تو حافظ صاحب کی بیٹی ہے۔ بابو لال غصے میں آ کر بولا، کچھ بھی کر، پیسوں کا لالچ دے۔ رانو کی ماں، مہاراج ناراض نہ ہو، میں کوشش کرتی ہوں۔ شانو 16 سال کی خوبصورت اور بے وقوف لڑکی تھی۔ رانو کی ماں نے رانو کے ذریعے شانو کو پھنسایا، کبھی دولت کی لالچ دے کے، کبھی علم سکھانے کے بہانے۔ شانو بے وقوف بھی ان کی چال میں پھنستی چلی گئی۔ شانو رانو اور اس کی ماں کے ساتھ اپنے گھر والوں سے چھپ کے بابو لال کے ڈیرے پہ جانا شروع کر دیا۔ بابو لال ایک دن شانو سے بولا، میں نے سنا ہے تجھے علم سیکھنا چاہتی ہے۔ شانو نے اسباب میں سر ہلایا۔ بابو لال بولا، میں تجھے ایسا علم سکھاؤں گا کہ تو دنیا کی امیر اور طاقتور کنیا بن جائے گی۔ تو جو چاہے گی تجھے ملے گا۔ شانو بابو لال کی باتوں میں آ گئی، بولی، ٹھیک ہے مہاراج، میں آپ سے علم سیکھوں گی۔ بابو لال کو اسی موقع کی تلاش تھی۔ بابو لال بولا، پر کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے ورنہ عمل الٹا ہو جائے گا۔ شانو نے وعدہ کیا کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گی اور اپنے گھر آ گئی۔ شانو اس طرح چھپ چھپ کے کالے جادو والے بابو لال سے ملتی رہی۔ وہ اس کو چھوٹے موٹے عملیات سکھاتا رہا۔ تھوڑے بہت پیسے بھی اس کے پاس آنے لگے، جس سے وہ اپنی خواہشات پوری کرنے لگی۔ وہ اب اکیلے ہی بابو لال کے پاس جاتی تھی۔ ایک دن شانو بابو لال سے بولی، بابو لال، مجھے کچھ ایسا علم سکھاؤ کہ میں بہت امیر ہو جاؤں اور تھوڑے تھوڑے پیسوں سے میری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ بابو لال بس اسی وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ مکاری سے بولا، کنیا تجھے کچھ قربانی دینی ہوگی۔ شانو، کیسی قربانی؟ میں سب کرنے کو تیار ہوں۔ بابو لال بولا، تجھے مجھے خوش کرنا پڑے گا۔ شانو کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بن چکی تھی۔ وہ خوشی سے بابو لال کی باتیں مانتی گئی۔ پھر یہ گھناؤنا کام روز ہونے لگا۔ شانو کو بھی اب اچھا خاصا کالا علم آ گیا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ سے چھپ کے لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ ماں کا منہ اس نے جادو سے بند کر دیا تھا۔ وہ بس خاموشی سے شانو کو باہر آتے جاتے دیکھتی تھی۔ ایک رات شانو بابو لال کو خوش کر کے اس سے بولی، بابو لال، اب میں دنیا کی سب سے طاقتور لڑکی بننا چاہتی ہوں، کیا تم مجھے وہ علم سکھاؤ گے؟ بابو لال بولا، اس کے لیے تجھے بہت کٹھن کام کرنا پڑے گا۔ شانو جو خود آدھی شیطان بن چکی تھی بولی، ہاں میں کر لوں گی، بتاؤ کیا کام ہے؟ بابو لال نے سرگوشی کے انداز میں شانو کو سب بتا دیا۔ شانو مکاری سے مسکرا کے بولی، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ بابو لال بھی اپنے پیلے گندے دانت نکال کے ہنسنے لگا۔ پھر شانو اپنے گھر آ گئی۔ گاؤں میں بدستور خوف ہراس موجود تھا۔
اور مرے ہوئے انسانوں کے دل غائب ہو چکے تھے۔ سب بہت ڈرے ہوئے تھے۔ ایک دن حافظ صاحب کسی کام سے دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ واپسی ان کی رات میں ہوئی۔ جب وہ گھر کی طرف آ رہے تھے تو حافظ صاحب نے دیکھا ان کی گلی سے ایک شخص جس نے کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی نکل کے جا رہا ہے۔ حافظ صاحب بہت بہادر تھے، کالی چادر والے کا پیچھا کرنے لگے۔ وہ سیدھے قبرستان کی طرف جا رہا تھا۔ حافظ صاحب بھی اس کے پیچھے قبرستان میں داخل ہو گئے۔ کالی چادر والا ایک تازہ قبر کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ حافظ صاحب ایک قبر کے پیچھے چھپکے سے دیکھنے لگے۔ کالی چادر والے نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھا کے کچھ عمل کرنا شروع کیا۔ تیز ہوائیں چلنے لگیں، پھر قبر شق ہوئی اور میت باہر آ گئی۔ شخص نے ایک تیز دھار چاقو نکالا اور میت کا سینہ چاک کر دیا۔ اس وقت حافظ صاحب کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ جب اس نے ہاتھ سینے میں ڈال کے دل نکالا اور کھانے لگا، اچانک تیز ہوا کے جھونکا آیا، بجلی چمکی اور اس شخص کا چہرہ حافظ صاحب کو نظر آیا۔ حافظ صاحب اس کا چہرہ دیکھ کر دل تھام کے رہ گئے۔ پھر وہ جیسے تیسے گھر پہنچے اور اپنی بندوق نکالی، اس کو لوڈ کر کے رکھ دی۔ ہلکی آواز میں کنڈی کھلنے کی آواز آئی۔ کالی چادر والا شخص اندر داخل ہوا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ حافظ صاحب نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ وہ اپنے فیصلے میں ثابت قدم رہیں، جو ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ رات 4 بجے حافظ صاحب نے مصلی سے اٹھے، بندوق اپنے ہاتھ میں پکڑی اور ایک جانب چل دیے۔ کمرے میں پہنچ کے ایک لمحے کو ان کا دل نرم پڑا، مگر دوسرے ہی لمحے 2 فائر کی آواز گونجی۔ فائر کی آواز پہ سارا گھر شانوں کے کمرے میں جمع ہو گیا۔ حافظ صاحب ایک کرسی پہ بیٹھے گہری گہری سانسیں لے رہے تھے۔ شانو خون میں لت پت اپنے بستر پہ مردہ حالت میں پڑی تھی۔ شانو کی ماں رو کر بولی، یہ کیا کیا آپ نے؟ اپنی ہی اولاد کو مار دیا۔ حافظ صاحب انتہائی دکھ سے بولے، جب اپنی ہی اولاد شیطان کی پیروکار بن جائے تو پھر ایسا ہی کرنا پڑتا ہے۔ سارا گاؤں حافظ صاحب کے گھر جمع تھا۔ حافظ صاحب نے سرپنچ صاحب اور گاؤں والوں کو پوری کہانی سنائی۔ پھر سب رانو کی ماں کے گھر گئے۔ شانو کی ماں کے کہنے سے رانو کی ماں باپ پر جب سختی کی گئی تو انہوں نے شانو کو کالے جادو کرنے والے بابو لال سے کیسے ملایا، پھر بتایا۔ پھر سب گاؤں والے بابو لال کے ڈیرے پہ پہنچے۔ اسے چاروں طرف سے گھیر کر کٹھیا کو آگ لگا دی۔ بابو لال اپنے کالے کرتوتوں سمیت جل کے راکھ ہو گیا۔ اس طرح ظلم کا خاتمہ ہو گیا۔ گاؤں والے اب پھر سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ حافظ صاحب کی قربانی اتنی بڑی تھی کہ صدیوں سے بھولا نہیں جا سکتا تھا۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔